چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا، اس جہان فانی سے کوچ کر جانے کا۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ ایسی ہستی ہے کہ میرے کریم آقا کا جہاں قدم لگ جاتا ہے وہ پتھر بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اگر کسی مردہ چیز پر پڑ جاتی ہے تو رب اسے بھی شعور عطا کر دیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کھجور کے تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر خطبہ دینا شروع فرما دیں تو رب اس تنے کو بھی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی مبارک ہستی ہیں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وفا کر لیتا ہے رب اسے بھی ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ پاک نے موت کا ذائقہ سب کو چکھانا ہے، لیکن اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ موت سب کو آنی ہے لیکن بعض کے لیے آنی ہے مگر آنی ہے۔ یہاں پر لمحے کے لیے ذائقہ مثال میں یوں سمجھانا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے پہلے نمکین کھایا، اوپر سے میٹھا کھا لیا تو نمکین کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ اب پہلے میٹھا کھایا، اوپر سے نمکین کے اوپر میٹھا کھا لو، یہ ذائقہ ہے۔ میٹھے کے اوپر ترش کھا لو، ترش کے اوپر میٹھا کھا لو، اتنی دیر ذائقہ بدلنے میں لگتی ہے تو رب نے موت کا ذائقہ چکھانا ہے۔ وہ چکھانا ہر ایک کو ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو موت آئی وہ مٹانے کے لیے نہیں آئی۔ اب یہاں پر کچھ لوگ، یہاں پر میں پہلے یہ باتیں تھوڑی سی کرنا چاہوں گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے حوالے سے بات ہوگی۔ اب کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ نبی اور ولی جو ہوتے ہیں وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو آکسیجن کہاں سے آتی ہے، ان کو یہ وہاں پر زندگی کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ آپ بند ہو کر دکھا دیں۔ اللہ کے بندے، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتراض اللہ کی ذات کے اوپر ہے، ہمارے اوپر نہیں بنتا۔ کیوں کہ یہ تو اللہ رب العزت نے زندگی دینی ہے نا، قدرت تو اللہ کی ہے، یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کہاں سے آکسیجن آتی ہے یہ اللہ پہنچاتا ہے، اللہ پہنچاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ جو رب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہر بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ گنبد خضرا کے اندر اپنے محبوب کو بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے اور قبر کے اندر فرید کو بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ یہ مالک کی عطا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ قبر کے اندر حساب بھی ہوگا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کا صدقہ، نسبت کا صدقہ، برکت کا صدقہ کہ جس وقت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کے لیے یہودیوں نے سازش کی۔ نور الدین زنگی کا دور تھا، نور الدین زنگی کے دور میں دو یہودی آئے، انہوں نے سرنگ کھودنا شروع کر دی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں رہتے ہوئے۔ اب یہاں پر یہ میں کہنا چاہوں گا کہ شکلیں دیکھ کر نہیں بھولنا، ہر داڑھی والا مسلمان نہیں ہوتا، ہر جبے و دستار والا، تسبیح والا عاشق رسول نہیں ہوتا۔
یہاں پر لباس خضر میں پھرتے ہیں، ہزاروں راہزن، دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر۔ وہاں پر آئے، خندق کھود رہے ہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی کو زیارت کروائی اور فرمایا نور الدین زنگی، مدینے میں دو بدبخت مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تم جلدی مدینے پہنچو۔ نور الدین زنگی اٹھ کر بیٹھا اور اٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اپنا خواب سمجھ کر پھر لیٹا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی، نور الدین زنگی، دو بدبخت مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تم مدینے پہنچو۔ نور الدین زنگی پھر اٹھ کر بیٹھا، پھر اس نے خواب سمجھا، پھر لیٹ کیا، پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا اور وہ ان دو بدبختوں کی تصویریں دکھائیں، شکلیں دکھائیں کہ یہ دو بدبخت ہیں جو مدینے میں آ کر مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ نور الدین زنگی تم پہنچو۔ اب نور الدین زنگی کہاں پر بیٹھا ہے؟ شام کے علاقے میں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آ کر خواب سے، نیند سے اسے جگا کر بتا رہے ہیں، شکلیں بھی دکھا رہی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک زندہ دلیل ہے۔ اب نور الدین زنگی نے اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے گھوڑے پر سواری کی، رستے میں گھوڑے بدلتا ہوا نور الدین زنگی مدینے میں پہنچا۔ اب مدینے میں آ کر اس نے دعوت عام کر دی۔ جب دعوت عام کر دی نا تو سارے گورنر مدینے کو کہہ دے سارے مدینے کے لوگ آئیں اور آ کر دعوت بھی کھائیں، میرے ساتھ ملاقات بھی کریں۔ اب سارا مدینہ لنگر کھا گیا مگر وہ نہیں آئے جو شکلیں میرے نبی نے دکھائی تھی۔ اب یہاں پر نور الدین زنگی گورنر مدینہ سے پوچھتا ہے کہ کیا سارا مدینہ آ گیا؟ جی سارا مدینہ آ گیا۔ نور الدین زنگی نے فرمایا نہیں، ابھی کچھ بندے رہتے ہیں۔ جی بس دو درویش ہیں، وہ کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتے، کسی گورنر کسی امیر کے پاس نہیں جاتے، بس وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا انہیں فوراً پیش کیا جائے، انہیں فوراً پیش کیا جائے۔ اب وہ نور الدین زنگی کے حکم پر جب انہیں کہا گیا، انہوں نے انکار کیا۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ بغیر کسی تاخیر کے اگر نہ آئیں تو گرفتار کر کے لایا جائے۔ انہیں جب پیش کیا گیا، نور الدین زنگی نے دیکھا تو وہی بدبخت تھے، وہی بدبخت تھے۔ نور الدین زنگی نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، اور جب وہ کھانے میں مصروف ہوئے تو نور الدین زنگی نے کہا کہ مجھے ان کے کمرے میں لے کر جاؤ۔ جب گئے تو وہاں پر چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، مصلے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر تسبیحاں کرنے والے کی تسبیحاں پڑی ہوئی ہیں۔ نور الدین زنگی نے تلاشی لینا شروع کی، جب ان کی چٹائیاں ہٹائیں تو پھٹے بچھے ہوئے تھے، تختے بچھے ہوئے تھے، نیچے سرنگ کھودی جا رہی تھی، نیچے سرنگ کھودی جا رہی تھی، اور وہ سرنگ میرے پاک نبی کے روضے تک پہنچ چکی تھی۔ اب نور الدین زنگی واپس آیا اور آ کر اس نے ان سے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے بتایا جی ہم یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکال کر لاؤ۔ اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق صادق نے ان کا سر قلم کیا اور پھر میرے پاک نبی کے روضے کے گرد خندق کھدوائی، گہری خندق کھدوائی، اور خندق کھدوا کر اور وہاں پر سیسا پگھلا کر ڈالا۔ اب جب خندق کی کھدائی کی جا رہی تھی نا تو اس وقت کھدائی کے دوران ایک پاؤں زہر ہوا، اسے کدال لگا، اسی وقت پاؤں سے لہو خون رسنا شروع ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیں کہ خون تو دوسرے دن ہی اسی وقت ہی، بلکہ یہاں یہ آتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جسے موت کا کہہ دیا جائے نا تو موت کے ڈر کے مارے اسی وقت خون خشک ہو جاتا ہے۔ اور صدیوں بعد صلاح الدین ایوبی اس کے بعد پھر آئے، نور الدین زنگی جو ہیں، یہ نور الدین زنگی کے دور تک یہ پاؤں کے اوپر لگے کدال تو خون رسنا شروع ہو جائے۔ اب وہ بلایا نور الدین زنگی نے، یہ کوئی ایسا سیاںہ جو بتا سکے یہ پاؤں کس کا ہے۔ جب تفتیش کی گئی تو ایک سیانے، نام اس وقت میرا ان کے ذہن میں نہیں ہے،
انہوں نے آ کر پاؤں دیکھا، پاؤں دیکھنے کے بعد فرمایا یہ پاؤں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہاں پر مجھے بات یاد آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا نا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال کے بعد جب دفنایا گیا نا، تو نکیرین آ گئے۔ نکیرین نے آ کر سوال کیا، آنا ہے نا سب کے پاس، آنا آپ کے پاس بھی ہے، آنا میرے پاس بھی ہے، آئے عمر کے پاس بھی ہیں، لیکن عمر کا انداز کیسا ہے؟ آ کر انہوں نے کہا من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حاضر رجل۔ حضرت عمر نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ جی ہم نکیرین ہیں، یہ منکر ہے، میں نکیر ہوں۔ کیا مسلمان نہیں؟ جی مسلمان ہیں۔ کیا تمہیں شریعت کا پتہ نہیں؟ جب کسی کے گھر جاتے ہیں پہلے ہی سلام کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، پھر کسی کے گھر جاتے ہیں۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں جاؤ باہر، کھڑے ہو کر وہاں سے اجازت لو، پھر میرے پاس آنا، پھر سوال کرنا، جواب دوں گا۔ فرشتے باہر گئے، انہوں نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ عمر السلام علیکم، کیا ہم آ سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا آ جاؤ۔ بھلا بتاؤ یہ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ صدقہ میرے نبی کی غلامی کا ہے۔ مدینے کے گدا دیکھے زمانے میں امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ اب کیا ہوا؟ جناب سیدنا فاروق اعظم سے انہوں نے اجازت طلب کی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آ سکتے ہیں؟ جی آ جاؤ۔ آ گئے۔ بتاؤ من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حاضر رجل۔ کہنے لگے بتاؤ سلام کبھی کسی کافر کو کرتے ہیں؟ نہیں جی، سلام بھی کرتے پھر کہتے ہو کہ بتاؤ تیرا رب کون ہے، بتاؤ تیرا دین کیا ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو، اسی ودھا کے چہرے والے سے پوچھو عمر کون ہوتا ہے، عمر کون ہوتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات جی وقار، یہ ذکر ایسا ہے کہ اگر چھڑ جائے تو جی ڈھونڈتا ہے پھر بھی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آیا نا، تو ذرا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک سنیں۔ اماں فرماتی ہیں لا اغبط احدا بہون موت بعد الذی رأیت من شدت موت رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ موت کے وقت جو تکلیف کا عالم تھا، بی بی فرماتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی موت پتہ ہی نہیں چلا، آسان سی موت تھی، پتہ ہی نہیں چلا، روح نکل گئی۔ بی بی فرماتے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھی ہے نا، اب میں یہ خواہش ہی نہیں کرتی کہ مجھے آسان موت آئے، یا یہ میں نہیں سوچتی کہ اس کو اچھی موت آئی، نرم موت آئی، تکلیف نہیں ہوئی، اس کی موت اچھی ہے۔ موت تو وہی اچھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہے، موت تو وہی اچھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئی ہے۔ اب پتہ ہی نہیں چلا، روح پرواز کر گئی، یہ کوئی اس کے ایمان کی دلیل تو نہیں، یہ تو اس کے کوئی نیک ہونے کی دلیل تو نہیں۔ نیک ہونے کی دلیل تو یہی ہے کہ جو موت میرے نبی کو آئی ویسی موت آئی۔ اب میرے پاک نبی کی موت کیسی تھی؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بالموت وعندہ قدح فیہ ماء۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب موت کا لمحہ آیا نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ مبارک پڑا تھا، وہو یدخل یدہ فی القدح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک رکھتے تھے، ثم یمسح وجہہ بالماء، اور آقا ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، بار بار اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔ پھر ثم یقول، پھر آقا کیا فرماتے تھے؟ اللہم اعنی
علی منکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سکرات میں میری مدد فرما، اے اللہ موت کی سکرات میں میری مدد فرما۔ اب حضرات ذی وقار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ تکلیف دیکھی، اب ذرا سنیے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف میں دیکھا نا تو لما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرب الموت ما وجد، جب وسلم کو تکلیف شروع ہوئی، قالت فاطمہ تو وا کربا، سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہے بابا آپ کو اتنے تکلیف ہو رہی ہے بابا آپ کو اتنا تکلیف ہو رہی ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کربا علی ابی کا بعد اليوم، فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہ قد حضر من ابی کا ما لیس بتارک منہ احدا، آج تیرے بابا کے پاس وہ پیغام وہ معاملہ ہو گیا ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ الموافات یوم القیامہ، اب ملاقات جو ہوگی وہ قیامت تک ہوگی۔ اب یہاں پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا نا تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان ابا بکر دخل علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتقال کے بعد ابو بکر حاضر ہوئے، فوضع فمہ بین عینیہ، صدیق اکبر نے آ کر میرے پاک نبی کی آنکھوں کے درمیان آ کر میرے پاک نبی کو چوم لیا، میرے پاک نبی کو چوم لیا۔ ووضع یدیہ علی صاعدیہ، پھر صدیق اکبر نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کون بازوؤں کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پھر فرمایا واہ نبیہ واہ صفیہ واہ خلیلہ، اور کیا کہنے لگے کہ واہ واہ اللہ کے نبی، واہ واہ اللہ کے صفی، واہ واہ اللہ کے دوست، ہم سے روٹھ گئے، ہم سے روٹھ گئے۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ تھے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال، یہ اگر عام مومن کی موت تحفہ ہے تو میرے نبی کے لیے کتنا تحفہ ہوگا۔ انشاءاللہ کل یہ عرض کروں گا کہ میرے پاک نبی نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے نعمت تھی، میری موت بھی تمہارے لیے نعمت ہے، میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت تھی، میری موت بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ اللہ پاک میں